اب اطال مجیب راشد صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال میں پیش کروں گا، اگرچہ بہت زیادہ براہ راست ہمارے آج کے موضوع سے اس طرح سے تو متعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ پچھلے ہفتے ایک کالر نے پوچھا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم اس کا اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے، چونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، سجاد حضرت صاحب واپس نہیں آئے ابھی، تو ہم اس سوال کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہجرت کشمیر سے متعلق ان کا سوال تھا، اس کا وہ تھوڑا سا احوال جاننا چاہ رہے تھے، تو ابھی اس وقت آپ اگر کچھ اختصار کے ساتھ بتا سکیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مصلوب نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ جی اس کی پہلی بنیاد تو یہ سمجھنی چاہیے کہ کیونکہ ہمارے نزدیک تو ہر سچی بات کی بنیاد قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو وہ مضمون بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور ایسی حالت میں اتار لیے گئے کہ ابھی زندہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے زندگی ان کی چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کے انجام کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر کا ذکر کیا اور ایسی جگہ پر پناہ حاصل کرنے کا ذکر کیا جو بڑی سرسبز پہاڑی علاقہ اور چشموں والی زمین تھی۔ یہ قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے تفصیل سے۔ اس سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا مشن کیا بیان فرمایا تھا۔ ان کو قرآن مجید نے رسولاً الی بنی اسرائیل قرار دیا، اور خود انہوں نے بھی بیان فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کے سب افراد کو پیغام نجات دوں اور ہدایت کا پیغام دوں، اور جو ان کی بھیڑیں گم ہو گئی ہیں ان کی بھی تلاش میں جاؤں۔ تو اب اگر 32-33 سال کی عمر میں ان کے حادثہ صلیب میں یہ مانا جائے کہ وہ وہاں پہ فوت ہو گئے اور زندگی ان کی اختتام پذیر ہو گئی، تو ان کا ایک تو مشن ہی نامکمل رہ جاتا ہے، اور ایسا تو نہیں ہوتا کہ نبی اپنے مشن میں ناکام رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ذکر کیا کہ میری کچھ بھیڑیں اور بھی ہیں جن کی طرف میں نے جانا ہے، اور اس کے لیے حوالے بعض موجود ہیں، جس مثلاً یوحنا باب 10 میں آیت نمبر 16 میں انہوں نے فرمایا کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، مجھے ان کو بھی ضرور لانا ہے اور وہ میری آواز سنیں گی۔ یہ بھی ذکر کیا کہ ابھی میرا مشن اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو تلاش نہ کر لوں، اور جب تک میں ان تک پیغام نہ پہنچا لوں اور اس پیغام کو قبول نہ کر لیں، کیونکہ ان کا فرض تھا۔ بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل تھے ان میں سے 2 قبائل اس علاقے میں رہنے والے تھے جہاں پر یہ حادثہ صلیب پیش آیا، اور باقی 10 ایسے قبائل تھے جو وہاں سے منتشر ہو گئے اور مختلف ممالک میں مشرقی ممالک کی طرف چلے گئے، ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور انہوں نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بائبل کی بعض کتابوں میں آستر کے میں مثلاً 2 جگہ پر ذکر آتا ہے کہ وہ مشرقی علاقے جو ہندوستان سے لے کر سارے علاقے پر پھیلے ہوئے تھے اور ایبیسینیا تک، ان سارے علاقوں میں یہ قبائل منتشر ہو چکے تھے، تو ان قبائل کی تلاش کرنا، ان تک پیغام پہنچانا ہدایت کا یہ ان کے مشن کا حصہ تھا۔ تو واقعہ صلیب کے بعد جب دیکھیں عملی طور پر جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ نجات دی ہمارے نزدیک، وہ بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے اتارے گئے، مرہم عیسیٰ ان کے زخموں پہ لگائی گئی اور کچھ انہوں نے آرام کا موقع ملا، وہ ان کی صحت بحال ہوئی، تو وہ اس جگہ سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر وہ اپنے حواریوں سے ملے، ان کے ساتھ باتیں کی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اور ان کو اپنے زخم دکھائے کہ دیکھو میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں، میں وہی انسان ہوں جو صلیب پر لٹکایا گیا، تاکہ وہ یقین کریں کہ وہی زندہ ان کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن اس جگہ پر رہنا پھر کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں تھا۔ اگر یہ بات پھیل جاتی، باقی لوگوں کو پتہ لگتی، تو ظاہر ہے کہ ان کے جو دشمن یہود تھے جنہوں نے صلیب پر ان کو لٹکایا تھا، وہ دوبارہ ان کو پکڑ کے پھر کرتے کہ اچھا ایک دفعہ بچ گیا تو دوبارہ اس کو لٹکا دیا جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کو حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اور دوسری طرف اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جس کا پہلے ذکر ہو چکا، لازمی تھا کہ وہ ان علاقوں کی طرف جاتے جہاں جا کر وہ اپنا اس مشن کی تکمیل کرتے۔ تو چنانچہ تاریخ کے اگر واقعات کو دیکھیں تو بہت ساری کتابیں ہیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، جن میں دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقوش قدم کو جانچنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ دیکھیں یہ ان کے فٹ سٹیپس ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان علاقوں میں بھی گئے، شمال کی طرف گئے، پھر مشرق کی طرف گئے، مختلف افغانستان وغیرہ میں، ایران میں سے گزرتے ہوئے پھر بالآخر وہ ان کی ٹریس ملتا ہے کہ وہ کشمیر میں پہنچے۔ کشمیر میں جا کر انہوں نے اپنی بقیہ زندگی گزاری، اور وہاں پر ایک لمبی عمر پانے کے بعد حدیث کے مطابق 120 سال کی عمر میں پھر ان کی وفات ہوئی۔ قرآن مجید کی جس آیت کا میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے، سورہ المومنون کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، کہ ہم نے ابن مریم کو اور آپ کی ماں کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی والدہ حضرت مریم کو ایک نشان بنایا، اور ان دونوں کو ہم نے پناہ دی
ایک ایسی جگہ پر جو بلندی کی جگہ تھی، ذات قرارن اور رہائش والی جگہ تھی، آرام سکون والی جگہ تھی، وہ معین اور چشموں والی سرزمین تھی۔ تو یہ ایسی زمین کا نام تو کشمیر کا وہاں نہیں لیا گیا، لیکن ساری اس کی ڈسکرپشن اور ساری اس کی تفصیل یہاں پر ذکر کر دی گئی ہے۔ اور یہ بھی قابل غور ہے کہ یہ جو کشمیر کا نام ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں یہ انہی لوگوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ان کے ساتھی تھے، بنی اسرائیل کی قوم کے افراد، جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے کشمیر کے علاقے کو دیکھا تو ان کو یہ علاقہ بالکل شام کی طرح لگا، تو کاشیر کا لفظ جو ان کی زبانوں پر آیا، وہی کاشیر کا لفظ بعد میں کشمیر کا لفظ بن گیا۔ تو اس طرح پر وہ آئے۔ پھر ویسے اس سے یہودی قبائل اور ان کا وجود کا ثبوت ملتا ہے کہ بہت سارے علاقوں کے نام، بہت سارے قبائل کے نام بالکل وہی ہیں جو پہلے بنی اسرائیل کے قبائل کے نام اور ان کے علاقوں کے نام تھے۔ بہر صورت وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لمبا اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد ان کے حواری بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی والدہ بھی ساتھ تھیں، پھر اس کے بعد 120 سال کی ان کی عمر میں وفات ہوئی۔ اب لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال بھی غالباً اسی پہ مبنی ہے، کہ کس طرح آپ یہ ساری بات بنا دیتے ہیں اور کہاں سے آپ اس کو لے لیتے ہیں۔ میں نے اشارہ تو کر دیا ہے کہ تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں، طب کی کتابوں کو دیکھیں جس میں مریم عیسیٰ وغیرہ کا ذکر ہے، پھر تاریخ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ خاص طور پر میں چند کتابوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے مسیح ہندوستان میں، اس میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کے دلائل، بائبل کے دلائل، طبی کتب کے دلائل، پھر تاریخی کتب کے دلائل، پھر اس کے علاوہ بدھ مت کی کتابوں سے اور پرانی ہندو تصانیف کے حوالے سے سب کے حوالہ جات اکٹھا کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ نظر آتا ہے کہ ایک وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان علاقوں سے سفر کرتے کرتے ان علاقوں میں سے گزر کے بالآخر یہاں پر آیا۔ اور یہ ایک کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد پروفیسر حسنین کی ایک کتاب اس موضوع پر بڑی مشہور ہے۔ پھر فائبر کائزر نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ بھی اس کے بارے میں ہے۔ پھر ایک کتاب ہے جرمن ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ اسکالر ہیں ہولگر کرسٹن، ان کی کتاب ہے جیزس لیوڈ ان انڈیا۔ یہ بھی بڑی ضخیم کتاب ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ تصاویر اور تاریخی شواہد دے کر یہ ثابت کیا ہے۔ اور تازہ ترین بات یہ ہے، جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، کہ 2-3 سال پہلے بی بی سی ٹیلی ویژن والوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے اپنی بالکل انڈیپینڈنٹ ریسرچ کرنے کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ذکر کی ہیں۔ اس میں کوئی جماعت احمدیہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، نہ وہ رابطہ کیا نہ کچھ ہوا۔ انہوں نے اپنے مستقل ذرائع سے تحقیق کرنے کے بعد ایک پوری ڈاکومنٹری بنائی ہے، اور نتیجہ انہوں نے جو نکالا ہے وہ یہ ہے کہ محلہ خان یار میں حضرت جو مزار بیان کیا جاتا ہے ایک شہزادہ نبی کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیح ہندوستان کتاب میں لکھی، اور اب بی بی سی نے بھی اپنے ڈاکومنٹری کے ذریعے اس کی تصدیق کی ہے۔ اور اسی قسم کی ڈاکومنٹریز امریکہ میں، آئرلینڈ میں، آسٹریلیا میں اور ملکوں میں بھی بنی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری تازہ ترین تحقیقات کا نتیجہ ہے، جس میں ان سارے تاریخی شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے نتیجہ وہی نکالا گیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نکالا، اور دراصل یوں کہنا چاہیے وہ نتیجہ جو دراصل قرآن مجید نے بیان کیا تھا آج سے 1400 سال پہلے۔ قرآن مجید نے جس طرح اشارہ کیا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی اور وفات پائی، اس کا ثبوت ان سارے شواہد کے ذریعے ثابت ہو جاتا ہے۔